السلام علیکم ڈیئر لسنرس. لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ 61 آف رمل. آئی گیس 61 ہی ہوگی کیونکہ مجھے صحیح سے کاؤنٹنگ یاد نہیں رہتی. تو آج 61 ایپیسوڈ اسٹارٹ کر دیا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور وہ سارے کام کر دیں جو کرنے ہوتے ہیں، پھر یہ ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوگی. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ. امجد یہ کون شہر کا نقشہ بدل گیا. وہ رات ان چاروں نے عجیب سی کیفیت میں بسر کی تھی. حنین ڈائننگ ہال میں لیپ ٹاپ کھولے، پیر اوپر کرسی پہ چڑھائے، ناخنوں کو دانت سے کترتی اسکرین کی طرف متوجہ تھی. ایک دفعہ پھر سے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا. وہ بار بار ہاشم کے کمپیوٹر پہ حملہ کرتی اور ہر دفعہ اس کے سسٹم کا مضبوط نظام اس کے حملوں کے خلاف بھرپور مدافعت کر کے ان کو ناکام بنا دیتا. پے در پے ناکامی اسے پاگل کر رہی تھی. زمر گویا خود کو گھسیٹتے ہوئی گھر کے اندر آئی اور اس کو دیکھے بنا سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی. سر پیچھے ٹکائے اس نے آنکھیں موندی تو خود بخود گرم گرم پانی ٹپک ٹپک کے چہرے کو بھگونے لگا. وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا، مگر اس نے مجھے نہیں بتایا. اس نے بھیگی آنکھیں کھولیں اور دکھ سے اپنے ارد گرد خالی در و دیوار کو دیکھا. پھر اوپر نگاہیں اٹھائیں. ان میں شکوہ تھا، صدمہ تھا. اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا. کیا میں اتنی بری ہوں کہ وہ میرے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتا تھا؟ میں نے تو ہمیشہ سب شیئر کیا، جب نفرت تھی تب بھی، جب بیمار ہوئی تب بھی. نہیں بتائی تو ایک یہی بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے، مگر اس نے تو کچھ بھی نہیں بتایا. ایسا کیوں کرتا ہے وہ ہمیشہ؟ اسے ہر دفعہ نئے سرے سے پہچاننا اتنا کٹھن کیوں جاتا ہے؟ چہرہ جھکائے اسے سختی سے آنکھیں رگڑیں، مگر پانی ابل رہا تھا. شاید میں اسی قابل تھی. میں نے کتنی زیادتیاں کی ہیں اس کے ساتھ. اسے مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے. اب تو مجھ سے زیادہ اسے اس پلاسٹک کی گڑیا پر بھروسہ ہے. تو ٹھیک ہے، میں اسی کی مستحق تھی. اب کہ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور چہرہ ایک طرف موڑے خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتی آنسو بہائے گئی. اور میں کس حیثیت سے اللہ سے شکوہ کر رہی ہوں؟ جو لوگ اپنی ذاتی عبادات میں اچھے نہیں ہوتے، جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، اللہ سے اپنا رشتہ کھو چکے ہوتے ہیں، کیا ان کو حق ہے کہ وہ اللہ کو پھر سے مخاطب کر سکیں؟ ایک زمانہ تھا جب میری نمازیں بے جان بے روح نہیں ہوتی تھیں، جب میں نماز پہ بیٹھ کر خوشی غمی کی بات اللہ تعالیٰ کو کہہ لیتی تھی. آنسو اب بہنے رک گئے تھے اور وہ یاد کرنے لگی تھی تب میں کتنی زندگی سے پر تھی. سعدی کو بھی یہی سکھایا تھا. وہ سیکھ گیا، میں بھول گئی. اتنی سخت دل، اتنی تلخ کلامی میں کیا بنتی جا رہی تھی. اوہ زمر، اب تو تم خود کو بھی نہیں پہچان رہی. فارس نے اس کو اعتبار کے قابل نہیں سمجھا. اس ایک بات نے اس کے اندر کے پر اعتماد انسان کو توڑ کر رکھ دیا تھا. مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اتنی دور آ چکی تھی، اتنی کھو چکی تھی کہ اب اس کا سخت دل پہلے کی طرح اللہ کے کلام پہ نہیں پگھلتا تھا، نہ اللہ سے کلام کرنے کا ڈھنگ یاد رہا تھا. وہ کیسے اس نرم مزاج اچھی زمر کو واپس لائی جو انتقام اور تلخی بھرے دوسرے جذبات سے نہ آشنا، صرف محبت اور قربانی کا پیکر تھی. وہ زمر کو کہاں سے ڈھونڈے؟ اور سمندر پار، شاید سمندروں پار. فارس گویا تھک کر مگر چکنا سا درختوں کے جھرمٹ کے بیچ بیٹھا تھا. ارد گرد اب جگہ سنسان ہو چلی تھی، لوگ تقریباً جا چکے تھے. ایسے میں اس کی چپتی ہوئی نظریں اس ٹکٹ کیبن پہ جمی تھیں. پچھلی رات اور آج کا سارا دن وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھا انتظار کرتا رہا. آج آبی نے کسی سیمینار میں جانا تھا سو اس کے پاس نہیں آئی تھی، مگر اب ٹکٹ کلرک کے پاس کوئی نہیں آیا تھا. اور جانے رات کتنی بیت چکی تھی جب وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا. ایک آدمی برساتی اور ٹوپی اوڑھے کیبن کی طرف آ رہا تھا. کھڑکی کے پاس رک کر اس نے ٹکٹ چیکر سے کچھ پوچھا. وہ جواباً نفی میں سر ہلاتے کچھ بتانے لگا. فارس اس جگہ سے کافی دور تھا اور اس آدمی کی اس جانب سے پشت تھی، مگر وہ اس کی جسامت، اس کی چال ڈھال کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا. بات کرتے ہوئے دور کھڑے نوارد نے مڑ کر اطراف کا سرسری جائزہ لیا تو اس کا چہرہ واضح ہوا. وہ کرنل خاور تھا. فارس نے گہری سانس اندر کو کھینچی. تو خاور نے سعدی کا پین چرا لیا تھا اور اب وہ اس پین کے ذریعے سعدی تک پہنچنا چاہتا تھا. وہ دونوں اکٹھے فرار ہوئے تھے مگر اب اکٹھے نہیں تھے. پھر کہاں گیا سعدی؟ خاور کے جانے تک وہ وہیں بیٹھا سوچتا رہا. پھر تقریباً گھنٹے بعد وہ وہاں سے نکل آیا
اب وہ کیا کرے؟ ادھر کینڈی میں وہ عورت سعدی کو اپنی کافی شاپ کی پچھلی طرف سے داخل کر کے کچن میں لے آئی تھی۔ فارمیسی سے ضروری سامان اس نے راستے میں خرید لیا تھا۔ سعدی کو وہاں بٹھا کر اس نے بچے کو شاپ کے لاؤنج میں بھیجا اور خود دوسرا سٹول کھینچ کر بیٹھی۔ میرے والد آرمی آفیسر ہیں۔ سعدی کا دل دھک سے رہ گیا۔ فورسز سے تعلق رکھنے والوں کی شاپ پہ وہ کیوں آ گیا؟ اوہ نو، ڈرو نہیں، وہ ریٹائرڈ ہیں، ڈاکٹر نہیں مگر چھوٹے موٹے ٹانکے لگا لیتے ہیں۔ وہ ایک رومال اپنے خون سے سرخ ہوئے بازو پہ باندھے اور اسے ہاتھ سے زور سے دبائے درد کو برداشت کرتا خاموشی سے سنتا گیا۔ اب بتاؤ، پولیس سے کیوں چھپ رہے ہو؟ بتایا تو آپ مجھے نکال دیں گی۔ جانتی ہوں تم کچھ گڑبڑ ہو، مگر اتنے انسانوں کی پہچان تو مجھے بھی ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکوں۔ بتا دو۔ وہ سنجیدہ تھی۔ تبھی بچہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ واپس آیا جو گھور گھور کر سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ کامنی اور اس کا سہنالی میں ایک قدرے تلخ مکالمہ ہوا، پھر وہ بیٹھ کر خاموشی سے سعدی کا زخم صاف کرنے لگا۔ اس نے چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت اور سادگی طاری کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں مگر غریب ہوں، اس کا باپ مجھے پسند نہیں کرتا، میں نے سوچا اسے کچھ بن کر دکھاؤں، اس لیے انگلینڈ سے یہاں آ گیا۔ وہاں کدھر رہتے تھے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیڈز میں، پڑھائی بھی چھوڑ دی اس کے پیچھے، پیسے کمانے ادھر آیا ہوں۔ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا مگر اس کے باپ کو جب پتہ چلا تو درد سے اس نے آنکھیں میچی۔ بوڑھا اب اس کے ٹانکے لگا رہا تھا۔ اس نے مجھے نوکری سے نکلوایا، فلیٹ سے در بدر کیا، میرے پیچھے لگوا دیے، کاغذات غائب کرا دیے اور پولیس میں لکھوا دیا کہ میں انلیگل ہوں اور چور ہوں۔ وہ چاہتا ہے میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں مگر میں اس لڑکی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ آدمی گائے مگائے اس پہ نظر ڈالتا چپ چاپ اپنا کام کرتا رہا۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ کامنی نے جتنی ڈیٹیکٹیو فلمیں دیکھ رکھی تھی ان کا نالج استعمال کرتے اس نے ترنت سوال کیا اور سوال شروع کر دیے۔ سونیا، جواب تیار تھا۔ اور تمہارا؟ شفیع احمد۔ جواب تیار نہیں تھا، جو منہ میں آیا بول دیا۔ اب کیا کرو گے؟ عورت نے ذرا ہمدردی سے پوچھا۔ اسے وہ بے ضرر لگا تھا۔ پیسے کماؤں گا، بڑا آدمی بنوں گا، پھر دیکھتا ہوں وہ کیسے اس کی شادی مجھ سے نہیں کرتے، مسکرا کر بولا۔ عورت نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم آج کل کے نوجوان، تم لوگوں کی سوچ شادی سے آگے جاتی ہی نہیں۔ وہ افسوس کری تھی، اپنا ملک، اپنی فیملی، کسی بڑے مقصد کے لیے جینا، یہ باتیں تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں کیا کروں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ باتیں۔ پٹی ہو چکی تھی۔ بوڑھا اس پہ ایک ناپسندیدہ نظر ڈال کر خاموشی سے اٹھ گیا۔ پاپا کے رویے کا برا نہ ماننا، وہ ایسے ہی ہیں، اجنبیوں پہ اعتبار نہیں کرتے، انہیں لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں جو لوگوں پہ اعتبار کر کے انہیں گھر کے اندر لے آتی ہوں۔ مونچو کے باپ کو بھی ایسے ہی لائی تھی، پھر وہ ہمیں چھوڑ کر اپنی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھاگ گیا۔ وہ اس تنگ سی پینٹری کی چیزیں درست کرتی کہہ رہی تھی۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی، بال اسٹیپ کٹنگ میں کٹے تھے، کافی دبلی اور سانولی تھی مگر آنکھوں میں سکون تھا، چمک تھی اور اداسی بھی۔ مگر میں یہ سوچتی ہوں شفیع کہ اگر انسانوں پہ اعتبار ہی نہ کر سکے تو اس دنیا کو ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اب ہر کوئی تو ہم سے جھوٹ نہیں بولتا نا۔ سعدی ذوالفقار یوسف خان کے دل کو کسی نے الٹی چھری سے کاٹ دیا مگر بظاہر وہ جبراً مسکرا دیا۔ ایسا ہی ہے، خیر تم ابھی زخمی ہو، یہ دوا کھا لو اور ادھر ایک پرانے کوچ کی طرف اشارہ کیا، سو جاؤ، ہماری کافی شاپ کے ورکرز ادھر ہی سوتے ہیں، کبھی کبھار صبح تک یہیں رہو پھر بے شک چلے جانا پیسے کمانے۔ مسکرا کر وہ کوچ پہ کشن برابر کر رہی تھی، ایسی پھرتیلی اور تیز تیز کام کرنے والی عورت تھی وہ، محنتی سی۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو، میں صبح چلا جاؤں گا۔ اور سنو، وہ جاتے جاتے مڑی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا یاد دلایا، ایسا کچھ بھی مت کرنا، چوری وغیرہ، کہ میرے پاپا دوبارہ میری ججمنٹ پہ اعتبار نہ کر سکیں۔ مجھے پتہ ہے تم ایسے نہیں ہو مگر خیال رکھنا۔ سعدی نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ آپ کا نام؟ کامنی، وہ مسکرا کر بولی اور بتی بجھا کر باہر چلی گئی۔ سعدی نے دوا کی گولیاں جوتے کی نوک سے مسل کر فرش پہ جھاڑ دیں، گویا ان کو انکا کر دیا۔ اسے درد ہو رہا تھا مگر وہ بے ہوش ہو کر نہیں سو سکتا تھا، اسے الرٹ رہنا تھا۔ انہی خیالات میں گرا وہ پاؤچ پہ لیٹ گیا اور آگے کا لاہ عمل تیار کرنے لگا۔ ہم نے کہا نہ تھا کہ نہ بدمست ہو کے چل، مہنگی بہت پڑے گی یہ عزت ادھار کی۔ اس صبح سے سردی کا زوال شروع ہو چکا تھا، جنوری کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ دھند میں ذرا
آگے آ گئی تھی۔ ایسے میں اس بلند عمارت کے بالائی فلور کے کارنر آفس کی شیشے سے ڈھکی دیوار کے آگے سے بلائنڈز ہٹے تھے اور تیز روشنی اندر گر رہی تھی۔ ہاشم کوٹ ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس، کمر سیدھی رکھ کر کرسی پہ بیٹھا، لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ دونوں ہاتھوں سے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ دفتر دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ جواہرات چوکھٹ میں کھڑی تھی، بند گلے کے سیاہ ٹاپ اور کانوں میں دمکتے ہوئے ہیرے پہنے۔ وہ مسکارے سے سجی آنکھوں کو اس پہ جمائے قدم قدم چلتی قریب آئی۔ کہو کیا بات تھی؟ ہاشم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو نہیں بلایا۔ جواہرات کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ تو پھر تمہاری سیکریٹری نے مجھے فون کر کے کیوں کہا کہ کاردار صاحب میٹنگ کے لیے بلا رہے ہیں؟ تمہارا موبائل آف جا رہا تھا سو میں فوراً چلی آئی۔ ہاشم نے تیزی سے انٹرکام اٹھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے حلیمہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے غلط نہیں کہا میم، نوشیروان کاردار نے مجھے آپ کو کال کرنے کو کہا تھا۔ ہاشم نے نوشیروان کی ایکسٹینشن ملائی۔ اس کے ابرو تنے ہوئے تھے اور آنکھوں میں بھرہمی تھی۔ شیرو نے جان بوجھ کر مسز کاردار کہلوایا تھا تاکہ جواہرات غلط سمجھے۔ وہ جانتا تھا۔ ثنا نوشیروان کو میرے آفس آنے کا کہو۔ حکم جاری کر کے اس نے فون رکھا اور حلیمہ کو بھیج دیا۔ کوئی بات نہیں ہاشم، وہ جو کرسی کی پشت پہ کونی جمائی ابھی تک کھڑی تھی نرمی سے بولی۔ ہاشم نے صرف ایک خفا نگاہ اس پہ ڈالی۔ رویہ کس کا خراب ہے آپ جانتی ہیں؟ وہ چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے۔ تم برداشت کا مظاہرہ کر لو اور تاکہ وہ کبھی بڑا نہ ہو سکے۔ پہلے تلخی سے بولا، پھر سر جھٹکا اور گہری سانس لی۔ خیر، میں پرانی باتوں کو بھلا کر موو آن کرنے کے لیے تیار ہوں اگر وہ بھی اپنا رویہ بدلے۔ وہ بدلے گا، آئی ایم شیور، اسی لیے اس نے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ وہ اس کا دل نرمی سے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاشم خاموشی سے سنتا رہا۔ دروازہ بنا کسی دستک کے کھلا اور نوشیروان نظر آیا۔ جواہرات نے مڑ کر دیکھا۔ ویسٹ میں ملبوس، کوٹ کے بغیر آستین کوہنیوں تک موڑے بال جلد سے سیٹ کے وہ سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ جواہرات مسکرا کر ایک قدم آگے بڑھی جب شیرو چوکھٹ کے سامنے سے ہٹا اور جواہرات کی مسکراہٹ انکا ہوئی اور پیچھے کھڑی زمر نظر آئی۔ سیاہ کوٹ، شانوں پہ سفید دوپٹہ اور پونی میں بندھے گھنگریالے بال، چہرے پہ مسکراہٹ۔ کل رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے والی زمر سے وہ مختلف لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ مسز کاردار۔ پھر پیچھے بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر سر کو خم دیا۔ مسٹر کاردار۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں کو دیکھا جو بالکل ششدر سی نوشیروان اور زمر کو اندر داخل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شیرو 3 سیٹر صوفے پہ جا بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، جبکہ زمر ساتھ رکھے سنگل صوفے پہ گھٹنے ملا کر بیٹھی اور میز پہ فائلز رکھ کر کھولنے لگی۔ گڈ مارننگ زمر، اب کہ ہاشم مسکرا کر بولا اور واپس اپنی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ جواہرات ابھی تک کھڑی تھی۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ فارس کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ میں نے اپنے دوست سے کہہ کر لگوائی ہے، امید ہے کچھ عرصے ٹک کر کام کر لے گا۔ زمر نے بھوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں یہاں ذاتی نہیں پروفیشنل حیثیت سے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ جواہرات ماتھے پہ بل لیے اسے گھور رہی تھی۔ مسز زمر میری وکیل ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ جواہرات کی آنکھوں کی تپش بڑھتی گئی اور وہ بولا، شیرو تمہیں کس سلسلے میں ضرورت پڑ گئی لائر کی؟ دوستانہ انداز اپنایا۔ اپنی کمپنی میں اپنے شیئرز کی ملکیت کے سلسلے میں۔ وہ رخائی سے بولتے ہوئے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ تم میرے بیٹے کو بہکا کر اس کو جائیداد میں اپنا حصہ مانگنے پہ اکسا رہی ہو، ہے نا؟ جواہرات خود پہ قابو نہ رکھ سکی۔ خوب، سن لو کہ شیرو جو مانگے گا میں اس کو دے دوں گی۔ بولو نوشیروان، جو بھی چاہیے تمہیں، مگر اپنی وکیل کو یہاں سے بھیجو۔ ہاشم کھنکارا، گویا تھمنے کا اشارہ کیا۔ مسز کاردار، مجھے آپ لوگوں کی ذاتی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں صرف تب جاؤں گی جب نوشیروان مجھے جانے کے لیے کہیں گے۔ کیوں نوشیروان؟ سنجیدگی سے شیرو کو دیکھا۔ یہ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ تم مجھے بتاؤ تمہیں مزید شیئرز چاہیے شیرو؟ جواہرات نے زمر کو نظر انداز کر کے پوچھا، اور پہلی دفعہ نوشیروان کو احساس ہوا کہ زمر نے اس کا آئیڈیا کیوں مسترد کر دیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے ممی، وہ باری باری ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اٹھی گردن کے ساتھ اسے پہلی دفعہ اپنا آپ معتبر لگا تھا۔ ہاشم نے آنکھیں سکیڑ کر زمر کو دیکھا، تو پھر وہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔
نوشیروان کاردار نے اپنے شیئرز کا آدھا حصہ وہ فائل کھولتے ہوئے خبرنامہ پڑھنے کے انداز میں بتانے لگی، یعنی کل شیئرز میں سے 25% شیئرز کی ملکیت کسی اور کو دے دی ہے۔ ہاشم ٹرنک کھا کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اوکے گائز، سوری، میرا جو بھائی ہے وہ بہت فنی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے، تو اس کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی تھی، سوری۔ ہاشم کرن کھا کر سیدھا ہو کر بیٹھا، ساری مسکراہٹیں غائب ہوئیں، آنکھوں میں حیرت اور غصہ در آیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ صرف تمہاری کمپنی نہیں ہے مسٹر کاردار، نوشیروان نے صرف اپنے حصے کے شیئرز آگے دیے ہیں، سارا پیپر ورک ہو چکا ہے۔ آپ اس وقت شری لنکا میں تھے، ورنہ ہم آپ سے کچھ پوچھ لیتے۔ بہت تہذیب اور نرمی سے وہ بولی تھی۔ ہاشم نے ناگواری سے شیرو کو دیکھا، جواہرات بھی اتنے ہی غصے میں کھڑی تھی۔ 2 دن میں اس کو ختم کروا سکتا ہوں نوشیروان، کمپنی کے بائی لاز کے مطابق آپ ایسا نہیں کر سکتے، زمر سادگی سے بولی تھی۔ بائی لاز میں نے لکھے تھے، ان کے سارے جھول معلوم ہے مجھے۔ غصے سے اس نے میز پہ ہاتھ مارا۔ نوشیروان خاموش سرد نگاہوں سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا، اسے خوشی نہیں مل رہی تھی، انتقام خوشی نہیں دیتا، مگر سکون مل رہا تھا۔ ہاشم، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ مسز کاردار آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گی۔ زمر نے اسی سادگی سے خود کو گھورتی جواہرات کو دیکھا۔ کیونکہ نوشیروان آپ کے بھائی ہیں، اور ایک بھائی دوسرے کی خواہش کا احترام نہ کرے تو وہ اس کو کھو دیتا ہے۔ ایک وکیل کی حیثیت سے میں یہ چاہوں گی کہ معاملہ صلح صفائی سے نپٹ جائے۔ ہاشم، نوشیروان آپ کا بھائی ہے اور وہ یہ سب اچھی نیت سے کر رہا ہے، صرف اتنے سالوں کے اپنے برے سلوک کے مداوے کے لیے۔ اس آخری بات پہ ہاشم چونکا، مگر جواہرات غصے میں بولنے لگی۔ کیا تمہارے خاندان والوں کو دے دیے ہیں اس نے شیئرز؟ ہاں، میں نے اپنے خاندان والوں کو دیے ہیں، شیرو چبا چبا کر بولا۔ جواہرات کا سانس رک گیا۔ فارس؟ مگر ہاشم آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا، ایک دم سے اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ نہیں۔ شیرو اٹھا اور جا کر دروازہ کھولا، پھر کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جواہرات اور ہاشم نے بے اختیار اس طرف گردن موڑی، اور جب شیرو سامنے سے ہٹا تو انہوں نے دیکھا قدم قدم چلتی اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تھی، بلیک کوٹ اور اسکرٹ میں ملبوس، بااعتماد انداز میں گردن اٹھائے۔ ربیکا کاردار۔ زمر فائلز اٹھا کر کھڑی ہوئی اور مسکرا کر جواہرات کو دیکھا۔ کتنی لکی ہیں آپ کہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھ رہی ہیں، مگر آف کورس میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے نوشیروان کو سر کے خم سے اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، شیرو ایک سرد نگاہ ان پہ ڈالتا مڑ گیا، اور علیشا، جو بالکل اسپاٹ سی کھڑی تھی، کسی روبوٹ کی طرح شیرو کے ساتھ ہو لی۔ پیچھے کمرے میں محض ایک ہولناک سناٹا رہ گیا۔ باہر آ کر علیشا نے نوشیروان کو روکا تھا۔ شو ڈاؤن ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ تم ابھی اسی اپارٹمنٹ میں رہو گی، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، جب تمہیں قصر میں لانے کا وقت ہوگا تو میں لے آؤں گا، وہ معتبر انداز میں کہتا اس کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ زمر نے مسکرا کر ان دونوں کو جاتے دیکھا اور حلیمہ کی طرف مڑی۔ حلیمہ، کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ عقل ہر بار دکھاتی تھی جلے ہاتھ اپنے، دل نے ہر بار کہا آگ پرائی لے لے۔ اس چھوٹی سی پینٹری کے باہر سے مکھیوں کے بھنبھنانے جیسی آوازیں آ رہی تھیں، ایک نسوانی اور ایک مردانہ آواز جیسے دبے دبے انداز میں جھگڑ رہی تھی۔ سعدی ان آوازوں کا پیچھا کرتا گردن ادھر ادھر گھماتا پینٹری سے باہر آیا تو سامنے مستطیل لمبا سا کچن تھا۔ ایپرن پہنے کھڑا بوڑھا تلخی سے کچھ کہہ رہا تھا، اور اس کے سامنے اتنی ہی تلخی سے جواب دیتی کامنی کی اس طرف کچھ تھی۔ وہ سنہالی بہت کم سمجھتا تھا، مگر ان کے انداز کو سمجھنے کے لیے زبان جاننا ضروری نہ تھا۔ جانتا تھا کہ موضوع گفتگو وہی ہے۔ بوڑھا اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور کامنی اس کے حق میں ہے۔ گڈ مارننگ، ہلکا سا کنکار کر بولا تو دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ بوڑھے نے فوراً ناگواری سے منہ پھیر دیا اور کام کرنے لگا، جبکہ کامنی شرمندہ سی اسکرائی۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ اس نے ہمدردی سے اس لڑکے کو دیکھا جس کے بال بہت چھوٹے چھوٹے سے اگے تھے اور چہرے پہ ہلکی ہلکی شیو بھری تھی، تھوڑی کی ذرا گھنی فرینچ، گردن پہ زخم کا نشان، بازو پہ پٹی بندھی۔ وہ اینک کے پیچھے نقاہت سے مسکرایا۔ اچھا ہوں، بس ذرا چکر آ رہی ہیں، سوچا تھا ابھی چلا جاؤں، مگر کامنی کے چہرے پہ خفت اور ہمدردی ابھری۔ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، بابا کی باتوں کا برا نہ مانو، آپ پہلے ہی میرے لیے بہت کر چکی ہیں، اب مجھے جانا ہوگا، مجھے پیسے کمانے ہیں۔
کامنی چپ ہو گئی، مڑ کر باپ کو دیکھا جو خفا خفا سا کام کر رہا تھا۔ سعدی نے بھی ایک گہری نظر سنہالی بوڑھے پہ ڈالی اور واپس مڑ گیا۔ پینٹری کے کاؤچ پہ واپس جب وہ بیٹھا تو سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ عورت اچھی تھی مگر بوڑھا، اسے چند دن کے لیے ایک محفوظ چھت چاہیے تھی، پھر وہ اس ملک سے نکلنے کا لائحہ عمل تیار کر سکتا تھا۔ اسے آج دوپہر میں واپس نہیں جانا تھا، اسے ہر صورت یہاں رکنا تھا۔ کیا کرے جو کامنی اس کو خود روک لے؟ کیا تھا سعدی یوسف کا بہترین ٹیلنٹ؟ وہ اٹھا اور باہر آیا۔ کامنی سے پوچھا کہ وہ ای میل چیک کر سکتا ہے کہیں؟ اس نے پوری فراق دلی سے اپنا لیپ ٹاپ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ کچن کے ایک ہی کونے میں وائی فائی کے قریب بیٹھ گیا اور کام کرنے لگا۔ سنہالی بوڑھا وقفے وقفے سے پینٹری میں آ جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ زخمی مشکوک نوجوان لیپ ٹاپ میں منہمک ہے تو اب کہ جب وہ پینٹری میں آیا تو تیزی سے اس کے کاؤچ کی طرف لپکا، کشن تلے دبا، اس کا بیگ نکالا اور کھولا۔ وہ مختلف پاسپورٹ، نوٹوں کا بنڈل، پستول، مختلف سرنجز، ایسی مشکوک چیزیں اور وہ پھٹا ہوا پوسٹر جو کہہ رہا تھا کہ وہ ایک تامل جاسوس ہے، وہ اسی کا تھا۔ وہ پہچان گیا تھا۔ زپ بند کرتے بوڑھے کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ وہ واپس آیا تو بالکل خاموشی سے کچن میں کام کرنے لگا۔ وہ لڑکے کو بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنی کبریں نہ بناؤ میرے اندر محسن، میں چراغوں کو جلاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ وہ صبح فارس کے لیے پہلے سے زیادہ پریشان کن اور مایوسی بھری تھی۔ وہ آبدار کی معلومات کے مطابق ہارون عبید کے ہوٹل کے باہر چند گلیاں چھوڑ کر کھلنے والے مین ہال تک گیا جہاں سے وہ بھاگے تھے۔ وہ آگے پیچھے کی ایک عمارت میں گیا جہاں کی اسٹریٹ کیمرے کے رخ وہاں تھے۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اس نے کیمرے کی ٹیپ حاصل کر لی اور دوسری جگہ جب رشوت سے کام نہ چلا تو فائر الارم بجا دیا اور اسی بھگدڑ میں ان کا پورا DVR اٹھا کر لے آیا۔ اپارٹمنٹ میں واپس آ کر اس نے فوٹیج دیکھی۔ اندھیرے میں وہ دونوں نکل کر بھاگتے ہوئے دوسری گلی میں گئے تھے۔ سعدی کا ایک ہیورا سا تھا، وہ دیکھ سکتا تھا، وہ اسے پہچان سکتا تھا۔ وہ اختیار اسکرین کو ہاتھ سے چھوا، پھر سر جھٹکا۔ گھاوڑ کو دیکھ کر ماتھے پہ بل پڑ گئے مگر خود کو قابو کر لیا۔ اب وہ یہ جانتا تھا کہ وہ دونوں کس گلی میں مڑے تھے۔ دوپہر تک وہ واپس اس گلی میں پہنچ چکا تھا۔ اس دفعہ اسے چند نوٹ دینے پڑے اور وہیں آفس میں فوٹیج دکھا دی گئی۔ وہ دونوں ایک ٹک ٹک رکشے میں بیٹھے۔ اس نے رکشے کا نمبر نوٹ کر لیا اور قریبی رکشہ اسٹینڈ تک آیا۔ وہاں کوئی بھی اس رکشے والے کی معلومات دینے پہ راضی نہ تھا۔ چند نوٹ مزید دیے تو شام تک وہ رکشہ ڈرائیور مل گیا۔ اس کو اکیلے کونے میں لے جا کر فارس نے اس سے پوچھنا چاہا کہ ان دونوں کو کہاں اتارا تھا۔ وہ بولنے کی بجائے بھاگنے لگا مگر فارس نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور پہلے غصے سے پھر نرمی سے پوچھا۔ وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہ تھا مگر پستول کی پہلی جھلک پہ وہ ٹوٹ پڑا۔ جس جگہ ٹک ٹک نے ان دونوں کو ماہ کامل کی اس رات پہ اتارا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے رات بیت گئی مگر معلوم پڑا کہ فوٹیجز غائب ہیں۔ یقیناً خاوند نے اپنے قدموں کے نشان صاف کروا دیے تھے۔ رات کو جس وقت وہ واپس اپارٹمنٹ میں پہنچا تھکا ہوا لگتا تھا، شیف بھی بڑھی ہوئی تھی۔ چپ چاپ آ کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سارے دن کی محنت کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا تھا۔ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے آج؟ میں صبح آئی تو آپ جا چکے تھے۔ وہ کچن کے دروازے پہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی۔ فارس نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا، پہلے تعجب اور پھر ناگواری اس کی آنکھوں میں بھرنے لگی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں دوپہر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اس کا موڈ پہلے خراب تھا، اوپر سے وہ بلا۔ آبی ایک دم بالکل چپ ہو گئی، پھر اٹھی، پرس اٹھایا، چابیاں سنبھالی، کھانا لائی تھی، کچن میں پڑا ہے، کھا لیجیے گا۔ اب جب تک آپ کو ورک وائف کی ضرورت نہیں ہوگی نہیں آؤں گی۔ خفا سی کہتی دروازے تک گئی، پھر لمحے بھر کو رکی۔ تو معذرت کر لے مگر اس نے اسی رخائی سے آواز لگائی۔ دروازہ لاک کر کے جانا؟ میں لاک کرنے کے لیے اٹھ کر نہیں آنے لگا۔ آبی نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، لاک کیا اور چلی گئی۔ زمر ہوتی تو زور سے دے مارتی۔ اس ساری تھکن اور ذہنی دباؤ میں ایک دم اس کی یاد کسی تازہ ہوا کے جھونکے جیسی لگی تھی۔ وہ خود بخود ہلکا سا مسکرایا اور موبائل اٹھایا، پیچھے کو ٹیک لگائی اور پیر لمبے کر کے میز پہ رکھ لیے۔ کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ پاکستان میں زمر اپنے بیڈ روم میں بیٹھی تھی اور فائل سامنے پہ لائے لیپ ٹاپ پہ کھٹاکھٹ ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ ایک دم زوں ہونے لگی، ساتھ میں موبائل کی غیر شناسا گھنٹی بھی۔ قدرے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسٹڈی ٹیبل سے اٹھی اور بیڈ تک آئی۔ سائڈ ٹیبل کا پہلا دراز کھولا، اندر ایک چھوٹا بھدا سا موبائل پڑا بج رہا تھا۔ اچنبھے سے اس نے اٹھا کر دیکھا، بلاکڈ نمبر کالنگ۔ ہیلو، محتاط ہیلو کیا۔
وعلیکم السلام، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ یہ آواز، یہ لہجہ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ کیسی ہیں آپ؟ زمر کے دل میں ایک دم بہت سے جذبات امڑ آئے جن میں غصہ سر فہرست تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ رخائی سے بولتے بیڈ پہ بیٹھی۔ کیسے فون کیا؟ سوری، پہلے نہیں کر سکا، مصروف رہا۔ وہ شائستگی سے معذرت کر رہا تھا۔ اس نے محض اچھا کہا اور کیا کہتی، آنکھوں سے پٹی ہٹی تو جان گئی تھی کہ اس کی کیا مصروفیت تھی۔ مگر کیسے حالات تھے ایک سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ فون کس کا ہے؟ میرا ہی ہے، انکرپٹڈ ہے، سیف لائن ہے، اس لیے اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ فارس ذرا سیدھا ہو کر بیٹھا، آنکھوں میں سوچ ابھری۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ ناراض ہو؟ نہیں، اس کے آبرو اسی طرح تنے تھے۔ پھر ایسے بات کیوں کر رہی ہو؟ میں پہلے بہت پریشان ہوں، تم مجھے مزید پریشان کری ہو۔ اور سنجیدگی سے بولا تو زمر کی ساری رکھائی ہوا ہوئی۔ مفاد مشترکہ پھر سے درمیان میں آ گیا۔ تم کیوں پریشان ہو؟ کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا؟ بے چینی سے بولی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ورک وائف سے زیادہ اصلی وائف سے بات کرنا مشکل تھا، مگر زیادہ سکون بھی اسی میں تھا۔ اس نے سر مزید پیچھے گرا کر آنکھیں موند لیں۔ دل میں ایک دم بہت بھاری ہو گیا تھا۔ فارس، بولو نا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ ہر دفعہ سعادی کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ دور کیوں چلے جاتے تھے؟ تم میرے لیے دعا کیا کرو، وہ آنکھیں بند کے پیشانی مسلتا کہہ رہا تھا۔ کیا دعا کروں؟ وہ بیڈ کے قریب نیچے فرش پہ بیٹھتی گئی، آنکھوں میں اداسی در آئی۔ یہی کہ میں ایتھسٹ نہ بن جاؤں۔ زمر کے دل کو دھکا سا لگا۔ تم ایتھسٹ کبھی نہیں بن سکتے، تم مسلمان ہو اور رہو گے۔ اب نہیں ہوں زمر، مجھے اب کسی چیز کا یقین نہیں رہا۔ اس نے آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھا تو ان سنہری آنکھوں میں بے پناہ مایوسی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے، تم اندر سے مسلمان ہی ہو، تم صرف اپنے دین سے ناراض ہو۔ وہ خاموش رہا۔ ساری ناراضگی بھلا کر وہ نرمی سے فکر مندی سے کہہ رہی تھی، تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے دشمن سب کچھ کرا کے بھی وائٹ کالر اور شریف نظر آتے ہیں، اور ہم جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم کرمنلز لگنے لگے ہیں۔ میں کرمنل بن چکا ہوں، تم بھی، شاید سعدی بھی۔ فارس، اس نے دھیرے سے پکارا۔ شریعت سخت ہو سکتی ہے مگر وہ قانون کی طرح اندھی نہیں ہوتی۔ اپنے دین سے اتنا ناراض نہ ہو، تم کل بھی بے گناہ تھے اور کل بھی رہو گے۔ تم میرے لیے دعا کیا کرو، وہ پھر سے بولا تھا۔ میں کروں گی، مگر پہلے تمہیں واپس انسان بننا پڑے گا۔ فارس، تم خدا نہیں ہو، تم سارے کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ تم جو بھی کام ابھی کر رہے ہو اگر تم نہ بھی کر سکے تو بھی ہم میں سے کوئی تمہیں الزام نہیں دے گا۔ تم انسان ہو، اپنی وسعت کے مطابق جتنا کر سکتے تھے کر لیا۔ وہ خدا ہوتا ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ اگر میں یہ نہ کر سکا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر اپنے اندر کے مسلمان سے جنگ کرنا چھوڑ دو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن پڑھو، کچھ بھی نہ کرو، صرف خود کو اس مسلمان کے حوالے کر دو۔ کیا اس طرح مجھے سکون مل جائے گا؟ فارس، ہم سکون کے لیے مسلمان نہیں بنتے، خود کو اپنی تسکین کے لیے نہیں جھکاتے، خود کو اللہ کے سپرد اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا سے باہر کی دنیا میں اس خود سپردگی کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہماری بقا کا۔ اچھا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کوشش کروں گا۔ گڈ، وہ بھی مسکرائی۔ فارس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا تو زمر کو بھول چکا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ وہ مسکرا کر واپس فائلز کھولنے لگی۔ خوابوں کی ہوا راست تھی جب تک مجھے محسن، یوں جاگتے رہنا میری عادت نہ ہوئی تھی۔ زمر کے کمرے سے چند گز دور حنین ڈائننگ ہال میں اپنے مخصوص کرسی پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ اس کا پروگرام چل رہا تھا، ناکامی در ناکامی، اور ساتھ وہ شیخ کی کتاب کھولے ہوئے تھی۔ روز فجر پڑھ لینے اور باقی نمازیں وقت پہ ادا کر لینے کے باعث مرض سے بننے والا زخم کسی حد تک منجمد ہوتے گئے تھے، مگر کبھی کبھی جو خالی پن در آتا وہ گھر کے ڈھیروں کاموں اور کمپیوٹر کے بکھیروں کے باوجود ختم نہ ہوتا۔ ایسے میں امام ابن القیم الجوزیہ کی یہ کتاب ایک تسلی بخش جواب اس کے لیے جس نے سوال کیا تھا، دوائے شافی کے بارے میں کھول لینا راحت اور سکون کا سبب بنتا تھا۔ اس کتاب کے کئی نام تھے، مرض اور دوا، الجواب کافی، دوائے شافی، مگر اسے اس کا اصل اور مکمل نام ہی سب سے زیادہ پسند تھا۔ پس منظر میں آتی امی کی پکار کو نظر انداز کر کے اس نے وہ قدیم بھاری سا دروازہ دھکیلا تو آگے زرد سنہری دھوپ میں لپٹا منظر سا کھلتا گیا۔
وہ سونے کے زرات جیسا تھا، حد نگاہ چمکتا ہوا صحرا تھا۔ دور قطار میں اونٹ سامان اٹھائے خرامہ خرامہ چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ حنین نے دھوپ سے بچنے کے لیے ماتھے پہ ہاتھ سے سایہ کیا اور پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ دوسری طرف کافی دور کھجور کے 2 درخت تھے، ایک بہت اونچا اور گھنا اور ایک اس سے کافی چھوٹا۔ بڑے شجر تلے بیٹھے بوڑھے استاد کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور اسی طرف کو چلنے لگی۔ پیروں میں گرم ریت جلنے لگی، مگر صاحبان میں بیٹھ کر تو نخلستان نہیں اگائے جاتے، علم کے لیے محنت تو کرنی ہوتی ہے۔ ان کے سامنے جا کر وہ ادب سے 2 زانوں کر بیٹھی۔ وہ زمین پہ کپڑا بچھا کر بیٹھے، سر جھکائے، ہاتھ میں پکڑی تختی پہ قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھ رہے تھے۔ لوگ محبت کی راہ میں کیوں بھٹکتے ہیں اے شیخ؟ انہوں نے بنا سر اٹھائے اسی طرح لکھتے ہوئے جواب دیا، صرف وہی بھٹکتے ہیں جو محبت کی قسموں کے درمیان فرق اور تمیز نہیں کر سکتے۔ محبت کی وہ 7 درجے جو آپ نے بتائے تھے؟ نہیں، ہم محبت کی 5 اقسام کی بابت گفتگو کر رہے ہیں، سنو گی؟ بالکل چپ ہو کر سنوں گی، کیونکہ میں نے یہ سیکھا کہ دین پڑھانے والوں کا ادب کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کے نزدیک ان کا دل سونے کا اور ہمارا چارکول کا ہو۔ وہ دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرائے بیٹھی توجہ سے سننے لگی۔ شیخ نے آخری فقرہ لکھا، پھر تختی پرے رکھی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائے۔ محبت کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے اللہ سے محبت کرنا، مگر یاد رکھنا صرف اللہ سے محبت کرنا انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب نہیں کرا سکتا، کیونکہ اللہ سے تو کافر، مشرک، یہود، صلیب پرست سب محبت کرتے ہیں۔ حنین ذرا الجھ گئی مگر خاموش ہو کر سننے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے، دوم، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا، یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور انسان کو اللہ کا دوست بناتی ہے۔ سوم، وہ محبت جو صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی راہ میں ہو، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت رکھنا۔ دوسری محبت وہ تھی جو اللہ کے پسند کے کاموں سے کی جائے۔ یہ تیسری وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی مخلوق سے بالعموم اور اس کے محبوب لوگوں سے بالخصوص رکھی جائے۔ یہ صرف تب صحیح ہے جب مقصد اللہ کی رضا ہو۔ چہارم، ایسی محبت جو اللہ کے ساتھ انسان کسی دوسرے سے بھی کرے اور یہ اللہ کے دین کے لیے نہ ہو، اس کی رضا کے لیے نہ ہو، اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو، تو یہ مشروط کا نام محبت ہے، یعنی وہ اللہ کے برابر کسی دوسرے انسان کو لا کھڑا کر رہا ہے۔ مشرک لوگ ایسی ہی محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ حنا نے سوچتے ہوئے سر ہلایا، اور بھلے یہ محبت کتنی ہی پاک صاف ہو، یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل۔ اب رہی 5ویں محبت، تو اس سے ہمیں بحث نہیں۔ شیخ نے ملائمت سے کہتے ہوئے اپنی تختی دوبارہ اٹھا لی اور اس پہ لکھتے ہوئے بولے، اور یہ ہے طبی محبت۔ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہو کر جب محبت کرتا ہے، جیسے پیاسا پانی سے، بھوکا روٹی سے، انسان اپنی بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ، گھر والوں سے، دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ کوئی اپنے کام سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ محبت آپ کو اپنے اندر الجھا کر اللہ سے غافل نہیں کر رہی تو اس میں کوئی برائی نہیں، یہ اچھی اور مثبت محبت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ حنین اور اس کے سارے ارتکاز کو امی کی آواز نے توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ اسی صحرا کے نخلستان میں بیٹھی رہے، مگر سلگتی ریت کی تپش ختم ہونے لگی، صاحبان کی ٹھنڈ عنقا ہوئی، شیخ کی آواز مدھم ہوئی اور اس نے جھلا کر ڈائننگ ٹیبل سے سر اٹھایا۔ کیا ہے امی؟ اور تن فن کرتی باہر لاؤنج میں آئی۔ رات کے کھانے کے بعد کا معمول کا منظر سامنے تھا۔ ٹی وی چل رہا تھا، سیم اور ابا نیوز دیکھ رہے تھے، ملازم کام ختم کر کے جا چکے تھے اور ندرت صوفے پہ بیٹھی اینک لگا کر موبائل دیکھتی کہہ رہی تھی، پہلے تو یہ آدھا کملا تھا ہی، مگر جب سے اس کی بیٹی ہوئی ہے مزید سٹیا گیا ہے۔ کون امی؟ حنا نے بڑے ہی ضبط سے پوچھا۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب بھائی امی کو اینڈرائڈ پہ لے آیا تھا؟ یہی فیس بک والا مارک زکربرگ عجیب میلز بھیجتا ہے مجھے کہ میرا اکاؤنٹ لاگ ان ہو رہا ہے کہیں، اور نہ پہلے اس نے فیس بک کے شیئرز آگے دے دیے، پھر حنین کے تو پتنگے لگ گئے۔ امی، فیس بک ای میلز وہ خود بیٹھ کر آپ کو تو نہیں بھیجتا، وہ آٹومیٹک ہوتی ہے۔ 1000 دفعہ منع کیا ہے آپ کو ہر دوسری آنٹی کے گھر جا کر وائی فائی سے فون نہ جوڑ دیا کرے، مگر آج کل کی مائیں سنتی کہاں ہیں۔ وہ مڑ گئی۔ ندرت نے اینک کے پیچھے سے غصے سے گھورا۔
نہ کس کے گھر جاتی ہوں میں، سارے دن ریسٹورنٹ میں خوار ہو کر گھر آتی ہوں، پہلے تمہاری بک بک سنو پھر اس ڈیٹ فیس بک کی۔ 2 دن سے پاگل کر رہا ہے مجھے میلز کر کر کے آیا وڈا کہ تمہارا اکاؤنٹ شری لنکا میں کھولا جا رہا ہے، نہ اسے پوچھو وہاں میرے ابا کے۔ امی کو مارک زکربرگ کی اپنی بیٹی کی پیدائش سے قبل کی ہر اپ ڈیٹ پہ سخت تاؤ چڑھتے تھے، خود بھی بغیرت، اس کا فیس بک بھی بغیرت، اور وہ اس کی شان میں گھنٹوں گستاخی کر سکتی تھی، مگر حنین ذوالفقار یوسف خان کی ساری دنیا اس ایک لفظ پہ تھم سی گئی تھی، شری لنکا، شری لنکا۔ وہ بھی یقینی سے پلٹی اور دوسرے ہی پل گویا چھلانگ لگا کر امی کی طرف لپکی۔ وہ فون ان کے ہاتھ سے جھپٹا، راستے میں پانی کے جگ سے ٹکرائی جو لڑک کر گرا اور سیم کو بھگو گیا۔ وہ الگ چیخنا شروع ہوا اور نجرت کے ہاتھ بے اختیار جوتے تک گیا، مگر حنا دیوانہ وار کھڑی ہوئی ان کا فون پکڑے پاگلوں کی طرح بٹن دبا رہی تھی۔ ابا بھی حیران پریشان اسے دیکھنے لگے، پھر وہ گرجے، کیا بدتمیزی ہے حنین! ایک دم سے اتنا شور و غل مچ گیا کہ زمر کمرے سے نکل آئی۔ کیا ہوا؟ امی امی! وہ ایک ای میل نیچے کرتی جا رہی تھی، آنکھیں گلابی سی نم پھیل رہی تھی۔ برے ابا! زمر، یہ سعدی ہے، یہ میرا بھائی ہے، امی کا اکاؤنٹ بھائی کھول رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے امی! کیا تم نے کبھی سانس رکنے کی آواز سنی ہے؟ اب سانس کا احساس بھی ایک بار گرا ہے، خود اپنے خلاف ایسی بغاوت نہ ہوئی تھی۔ کینڈی کے پہاڑوں پہ اترتی شام اپنے ساتھ ٹھنڈ کی لہر لائی تھی، مگر کافی شاپ کے اندر ہیٹر کی گرمائش اور گرما گرم کافی کی مہک نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ سعدی کچن کے کونے پہ اسٹول پہ بیٹھا تھا، کامنی آتے جاتے اسے دیکھتی تو مسکرا دیتی، وہ بھی مسکرا دیتا۔ بوڑھا سنہالی محنتدار رویہ سنگھی سعدی کو دیکھے بنا کام نپٹا رہا تھا۔ دفتر ایپرن پہنے کھڑی کامنی نے ایک ویٹر کو کچھ کہا تو سعدی کھڑا ہوا۔ اس کے اوپر پہلے ہی بہت کام ہے، میں کر دیتا ہوں۔ کامنی نے فوراً سے نفی مثالیں لا کر اس کو روکنا چاہا۔ نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ مگر سعدی صرف مسکرا کر ویٹر کی طرف مڑا۔ کس میز سے آرڈر دینا ہے مجھے دکھا دو۔ ویٹر کو اور کیا چاہیے تھا، وہ اسے فوراً باہر لے آیا۔ بوڑھا سنہالی کی گہری نظروں نے دور تک دونوں کا پیچھا کیا۔ ویٹر نے اسے میز دکھائی تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ کامنی بھی پیچھے چلی آئی۔ وہ مینیو تو لے کر ہی نہیں گیا۔ اس نے چمبے سے پہلے ویٹر کو دیکھا، پھر سعدی کو جو اعتماد سے مسکراتا ہوا چلا جا رہا تھا، پھر مینیو کارڈ اٹھایا اور پیچھے گئی۔ سعدی نے میز کے دہانے رک کر وہاں بیٹھے تینوں افراد کو دیکھا، ایک درمیانی عمر کے انکل اور 2 گول مٹول سے بچے۔ کیا آپ انگریزی بول سکتے ہیں سر؟ اس نے شائستگی سے مخاطب کیا۔ کامنی گہری سانس لے کر رہ گئی، جانتی تھی کو جواب چاہیے اور اب وہ اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر کارڈ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ بھی ہاتھ سینے پہ لپیٹ کر مزے سے تماشا دیکھنے کھڑی ہوئی۔ سنہالی انکل نے مسکرا کر بتایا کہ وہ انگریزی بول سکتا ہے۔ شری لنکا ایک انتہائی پڑھا لکھا ملک ہے جہاں اس کی کثیر تعداد انگریزی میں مہارت رکھتی ہے۔ آپ آئس کریم لیں گے یقیناً؟ اس نے پوچھا۔ انکل نے سر ہلایا اور مینیو کارڈ مانگا۔ مجھے آپ سے مینیو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا لیں گے، مسکرا کر کہتا وہ مڑا، کامنی پہ ایک فاتحانہ نظر ڈالی اور کچن کی طرف آ گیا۔ مہمان انکل اور بچوں نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور کامنی گھڑبڑا کر پیچھے گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ قدرے حیران قدرے خفا تھی۔ وہ چپ چاپ پیالوں میں مختلف فلیورز کے اسکوپ بھرنے لگا، پھر ہر پیالے کو الگ الگ پلیٹ میں رکھ کر اوپر سے ڈھکا اور میز پہ لے گیا۔ میں نے ابھی آرڈر کرنا تھا جناب، ان صاحب نے فوراً ٹوکا۔ اس نے مسکرا کر ایک ڈھکا ہوا پیالہ نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ آپ کون سا فلیور پسند کریں گے سر؟ ان صاحب نے پہلے مینیو کو دیکھا، پھر قدرے غیر آرامدہ انداز میں اسے دیکھا۔ ونیلا، مگر میں سعدی نے ان کے پیالے کا کور ہٹایا، اندر ونیلا آئس کریم رکھی تھی۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا جو اب بچوں کی طرف متوجہ تھا، ایک ایک پیالہ دونوں کے سامنے رکھ کر پوچھا، آپ کیا لیں گے؟ متجسس اور پر اشتیاق بچوں نے اپنے من پسند فلیور بتائے اور پھر اپنے پیالوں کے کور ہٹائے۔ دونوں کے وہی تھے جو وہ چاہتے تھے اور وہ دونوں مختلف تھے۔ واو! انہوں نے حیرت اور ستائش سے اسے دیکھا، پھر پیچھے کری۔ کامنی کا منہ کھل گیا۔ کاؤنٹر پہ کھڑے ویٹر ہکا بکا اسے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم یہاں پہلی دفعہ آئے ہیں، تمہیں کیسے پتہ کہ؟
وہ صاحب حیرت سے بولے تھے، پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ آتے رہیے گا، اور بچوں کو دیکھ کر کہا، یہ میجک آئس کریم ہے اور میں جادوگر ہوں، جب آپ اگلی دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں گے تو میں ان کے فلیور بھی بوجھ لوں گا۔ اور سر کو خم دے کر مڑا تو کامنی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی اور آگے بڑھ گیا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاں؟ کامنی حیران اور قدرے پریشان سی پیچھے آئی تھی۔ میں تو ویٹر کا کام ہلکا کر رہا تھا، اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، مجھے چلنا چاہیے۔ پینٹری میں آ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس بات سے ناواقف کہ بوڑھا سنالی اتنی دیر میں اس کے بیگ سے وہ پوسٹر نکال چکا ہے۔ ایک منٹ، تم بتاؤ، تمہیں کیسے پتا تھے ان کے فلیورز؟ مجھے نہیں پتا تھے، یہ صرف ایک ٹرک تھی۔ کیسی ٹرک؟ سعدی گہری سانس لے کر اس کی طرف گھوما۔ امریکہ کے ایک ریسٹورنٹ میں ایسا کرتے ہیں وہ، مجھے کسی نے ان کی ٹرک کا راز بتا دیا۔ کامنی کی آنکھیں چمکیں، تو مجھے بھی بتاؤ نا۔ سوری، میں اس ٹرک کو خود استعمال کر کے اپنی کافی شاپ بناؤں گا۔ وہ فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھتا مسکرایا۔ کامنی کچھ دیر سوچتی رہی۔ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں جتنی لگتی ہوں۔ اچھا؟ وہ پھر مسکرایا۔ بیگ رکھ دو، اوپر ایک کمرہ ہے، اسے صاف کر لو اور وہیں رہو۔ آج سے تم یہاں کام کرو گے اور تمہاری اس ٹرک سے ہم دونوں پیسے کمائیں گے۔ وہ جانتی تھی لڑکا نوکری چاہتا ہے اور اب اس کے پاس اس کو اپنی دکان سے دور کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی تھی۔ کافی شاپ میں انصاف اور ان کے بچوں کی چہرے کی خوشی، اور ایسے کتنے کسٹمرز اب بار بار پلٹ کر ادھر آئیں گے۔ کامنی جب مڑی تو ذہن میں جمع تفریق کر رہی تھی اور وہ لڑکے کے لیے خوش بھی تھی۔ سعدی نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور وہیں کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ اس کو ایک قدرے مضبوط چھت مل گئی تھی اور کافی شاپ سے باہر سڑک کنارے مہندرا ہاٹ میں ایک کاغذ پکڑے اس پہ لکھے نمبرز دیکھ رہا تھا۔ پوسٹر کے ادھورے نمبر میں ایک ہندسہ تو موبائلز کوڈ کا حصہ تھا جو اسے معلوم تھا کہ ایک ہی ہوتا ہے۔ دوسرے ہندسے کی جگہ اس نے 0 سے 9 تک سب نمبر ملا کر لکھ لیے اور اب باری باری سب پہ کال کر رہا تھا۔ آپ کا نمبر میں نے پوسٹر پہ پڑھا۔ اچھا، سوری، رانگ نمبر۔ وہ بار بار معذرت کر کے فون بند کر دیتا۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا آپ نے وہ اشتہار دیا ہے؟ اچھا، معذرت۔ کوئی 8واں نمبر تھا جب دوسری جانب سے فصیح نے کال اٹھائی۔ کیا آپ نے وہ پوسٹر والا اشتہار دیا تھا؟ وہ اب تھکنے لگا تھا۔ ہاں، میں نے دیا تھا۔ تم نے دیکھا ہے کہیں اس کو؟ وہ چونک کر بولا۔ مہندرا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو کیا مجھے انعام کی وہ رقم ملے گی؟ اجڑے ہوئے اس دل کے ہر ایک زخم سے پوچھو، اس شہر میں کس کس سے محبت نہ ہوئی تھی؟ میں بتاتی ہوں۔ زمر انگلیاں مروڑتی صوفے پہ ان کے سامنے آ بیٹھی۔ حنین تو ہر چیز سے بے نیاز لیپ ٹاپ آن کر کے دیوانہ وار امی کی میز کھول کر دیکھ رہی تھی اور سیم اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ ندرت نے گویا دل تھام لیا تھا اور ابا بہت امید سے زمر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے انگلیاں مسلسل مروڑتی کہنے لگی، ہاشم کاردار نے سعدی کو گولیاں مروائی تھیں، اسی نے سعدی کو اغوا کروایا تھا۔ ہم سب یہ بات جانتے تھے، آپ سے چھپایا اس لیے کہ نظریں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ ندرت صوفے پہ آگے ہو کر بیٹھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابا البتہ تھکن سے زمر کو دیکھ کر بولے تھے، اس لیے کہ تمہیں لگا ہم کسی کو بتا دیں گے۔ زمر نے ندامت سے سر ہلایا۔ جی، مگر ہم غلط تھے، ہمیں اپنے خاندان سے باتیں نہیں چھپانی چاہیے۔ ہاشم؟ ابا نے چہرہ ایک ہاتھ میں گرا دیا۔ وہ افسوس اور صدمے کا شکار تھے۔ میں اسے کبھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر ہمیشہ لگتا تھا ایک دن وہ اچھا آدمی بن جائے گا۔ اس نے کیوں کیا ہمارے بچے کے ساتھ ایسا؟ ہم نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ وارث غازی کو اس نے قتل کروایا تھا۔ سعدی یہ بات جان گیا تھا تو اس نے زمر، مجھے یہ بتاؤ سعدی کہاں ہے؟ ندرت بے قراری سے بولی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کو کسی کاردار، کسی مجرم، کسی واجہ قتل کی پرواہ نہ تھی، بس ایک ہی سوال تھا، وہ ہے کہاں؟ وہ سری لنکا میں ہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے، مگر وہ ان کی قید سے نکل گیا ہے۔ وہ اب کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے ہمیں فون تک نہیں کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں فون بھی نہ کرے۔ وہ الجھی تھی۔ تم نے بھی تو 4 سال اسے فون نہیں کیا تھا۔ ابا کے شکوے پہ اس کا دل کٹ گیا۔ وہ 4 سال کب آئے، کہاں گئے، اسے یاد ہی نہ تھے، مگر ندرت کو پرواہ نہ تھی۔ وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی، وہ مل جائے گا نا؟ آنسو ان کی آنکھوں سے نکل کر چہرے پہ لڑک رہے تھے۔ فارس اس کو ڈھونڈنے گیا ہے، وہ کولمبو میں ہے۔ ماموں کولمبو میں ہے؟ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔
زمر نے آسبات میں سر ہلایا۔ ہنم بالکل بے یقین رہ گئی۔ تم سب اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہو زمر؟ میں نے کس کو بتانا تھا؟ میں نے تو صرف دعا کرنی تھی۔ ندرت نے آنسو صاف کرتے ہوئے دکھی دل سے شکوہ کیا۔ بڑے ابا ہنوز ماتھے کو ہتھیلی پہ گرائے آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ تو ماموں کولمبو؟ اس کی آنکھیں چمکیں، لب مسکراہٹ میں ڈھلے مگر پھر وہ چونکی۔ مگر بھائی اب کولمبو نہیں ہے۔ پہلے اس نے اکاؤنٹ کولمبو سے کھولا تھا، اب کینڈی سے کھولا ہے۔ جی پپو، یہاں کینڈی لکھا رہا ہے، سیم نے بے قراری سے ہنا کے کندھے کے پیچھے سے اسکرین کو دیکھ کر کہا۔ وہ بار بار سب کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ رونا تھا یا خوش ہونا تھا، کون سا تاثر دینا تھا، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ندرت نے دوپٹہ سر پہ لیا اور تسبیح اٹھا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ زمر نے یاسر سے انہیں جاتے دیکھا۔ سوری بھابھی، مجھے آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا، آپ کا سب سے زیادہ حق تھا۔ فارس، تم سعدی، تم سب ایک جیسے ہو، وہ گلے سے کہتی، نم آنکھیں انگلی کی نوک سے صاف کرتی وہاں سے نکل گئیں۔ سیم اس کے پاس آیا اور اس کا بازو ہلایا۔ پھپھو، ماموں کو کال کریں، ان کو بتائیں نا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کو پتہ ہوگا سیم، تو پھر وہ کولمبو میں کیوں ہے؟ ہنی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اور آپ نے مجھ سے بھی چھپایا؟ مجھ سے بھی اس نے چھپایا تھا، وہ دکھی دل سے کہتی اٹھی اور کمرے میں جا کر وہ موبائل نکالا۔ اس میں ایک ہی کانٹیکٹ فیڈ تھا۔ زمر نے کال ملائی۔ برف ایسی کہ پگھلتی نہیں پانی بن کر، پیاس ایسی کہ بجھاتے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ زمر سے بات کرنے کے بعد فارس کتنی ہی دیر صوفے پہ لیٹا رہا، پھر وہ اٹھا اور لب ایک دوسرے میں پیوست کیے کچھ سوچنے لگا، جیسے کچھ ناپسندیدہ کرنے جا رہا ہو۔ چند منٹ بعد وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ باہر سے لاک کر رہا تھا تو اس کے چہرے پہ ایک عزم تھا اور ساری شکن ہوا ہو چکی تھی۔ وہ مڑا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ باہر سیڑھیوں پہ وہ بیٹھی تھی، سرخ بلی، اداسی سے گھٹنوں پہ ٹھوڑی گرائے وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر سر جھٹکتا اس سے ایک زینہ اوپر بیٹھا۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی؟ اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اسی طرح چہرہ گھٹنوں پہ رکھے انگلی سیرے کے ماربل پہ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ آبدار، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، لیکن میں آپ کو اپنی وجہ سے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تبھی اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ فارس نے نکال کر دیکھا، نمبر دیکھ کر مسکراہٹ خود بخود لبوں پہ بکھری۔ ایک منٹ، میری بیوی ہے۔ اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ آبی کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی، دل بھی تھم گیا، آنکھوں میں چبھن سی ابھری مگر چہرہ نہیں اٹھایا، اسی طرح بیٹھی رہی۔ ہیلو، وہ خوشگوار انداز میں بولا۔ زمر لاؤنج سے اٹھ کر گیلری میں آ کھڑی ہوئی۔ حقیقت کے سورج کی آگ برساتی روشنی میں کھڑے ہو کر اس کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ سر جھکائے انگلی سے ناخن رگڑتے اس نے کہنا شروع کیا، وہ کولمبو میں نہیں ہے، کینڈی میں ہے۔ آواز بادقت لبوں سے نکلی تھی۔ فارس ایک دم بالکل پتھرا گیا، اس کا سانس بھی رک گیا۔ بے اختیار وہ اٹھ کھڑا ہوا، چہرے کی رنگت پھیکی پڑی۔ پھر ندامت سے پیشانی مسلتے اس نے نگاہیں جھکائے کہنا چاہا، زمر، آئی ایم سوری، میں نے تم سے جھوٹ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں اپارٹمنٹ کے اندر جا رہی ہوں، آپ بات کر کے آ جانا۔ آبدار سینے سے اٹھتی ہوئی کافی اونچی آواز میں بولی تھی۔ فارس بالکل سن رہ گیا، بے یقینی سے سکتے سے اس نے آبی کو دیکھا جو کہہ کر زینے چڑھنے لگی تھی، ارد گرد سے بے نیاز، جیسے اپنے خیال میں کھوئی ہو۔ زمر نے ایک ایک لفظ سنا تھا۔ اس نے بے اختیار سہارے کے لیے دیوار پہ ہاتھ رکھا، چہرے کی رنگت سفید پڑتی گئی اور آنکھیں سرخ۔ تم کدھر ہو فارس؟ اتنی رات کو تم کس کے ساتھ ہو؟ اس کی آواز کپکپائی تھی۔ کچھ نہیں، یہ سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ غصے سے گردن موڑ کر اوپر مطمئن اور مگن سی جاتی آبی کو دیکھ کر وہ بادقت کہہ پایا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے، اس کا ایک فقرہ کئی تکریروں پہ بھاری ہوتا تھا، آج سارے لفظ ہلکے ہو گئے تھے۔ سو تم اس کے ساتھ ہو، اس کے اپارٹمنٹ میں؟ تم؟ صدمے اور غصے سے اس کی آواز کانپی۔ تم؟ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ میری بات سنو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں شروع سے، پلیز میری بات سنو، وہ پسینے سے تر ہوتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا، مگر سچ بولنے کا وقت اب گزر چکا تھا، اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زمر نے کال کاٹ دی۔ وہ پریشانی سے بار بار اسے کال ملا رہا تھا مگر وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ اوپر آسمان پہ چمکتا چاند 4 روز پہلے ماہ کامل تھا، اب وہ کامل نہیں رہا تھا۔ چاند کی چاندنی اس کے اندر سے گھٹ چکی تھی اور آگے اندھیری رات تھی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں اور
اگلا چیپٹر انشاءاللہ میں کل شروع کروں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو فٹافٹ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیں اینڈ ان پہ کمنٹ کر کے مجھے فیڈ بیک بھی دیا کریں. اور اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. بائے بائے، ٹیک کیئر.